نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول علم تر کیف فعل علم کیا نہیں دیکھا علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا کیف فعل کیا کیا ربو کا تیرے رب نے باصحاب الفیل ہاتھیوں والوں کے ساتھ علم یجعل کیا نہیں کر دیا کیدہم ان کے داؤ کو فی تضلیل ایک غلط یعنی ان کا داؤ یا ان کا پلان خراب کر دیا وارسل اور بھیجا علیہم ان کے اوپر طیرن ابابیل اڑتے ہوئے پرندوں کا غول یعنی کافی سارے اڑتے ہوئے پرندے ترمیہم جو ان کے اوپر پھینکتے تھے بحجارۃ پتھر من سجیل کنکر کے فجعلہم پھر ان کو کر دیا کعصف مأکول بھوسا کھایا ہوا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی دن کا یہ واقعہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے یا اسی سال کا یہ واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل یہ واقعہ جو ہے پیش آیا۔ اور واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایک ابرہہ بادشاہ تھا، اس نے جو ہے کیونکہ اس وقت بھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے تھے اور بیت اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کی عزت اور بیت اللہ کا اکرام ویسا ہی تھا، ان کے دلوں میں غالب تھا اور وہ بیت اللہ کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے، اور وہاں پر اپنے طریقے کا جو اس وقتوں میں حج رائج تھا اس طریقے کا حج وہ کرتے تھے۔ تو ابرہہ جو بادشاہ تھا وہ اس نے جو ہے اپنے ملک کے اندر کیا کیا کہ ایک کنیسہ بنایا، ٹھیک ہے، اور کنیسہ بنانے کے بعد اپنے ملک میں یہ پیغام دیا کہ اب جو یہاں سے مسلمان یا جو لوگ یہاں سے بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، اب وہ وہاں نہیں جائیں گے اور یہیں پر حج کریں گے، یہیں پر آئیں گے اس کنیسہ کے اندر، یہاں پر لوگ اس کو حج کریں گے۔ اور اس نے بہت زیادہ عالی شان، بہت خوبصورت وہ کنیسہ بنایا اور سونے چاندی جواہرات سب چیزوں سے اس کو جو ہے نا آراستہ کیا۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے جب ایک چیز آپ کے نزدیک اتنی مکرم ہوتی ہے، اتنی آپ کو اس کی اہمیت ہوتی ہے یا اس کی عزت ہوتی ہے، جیسے کہ بیت اللہ کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ جب لوگوں کے عرب کے لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کا اتنا اکرام اور اتنی عزت تھی تو انہیں یہ چیز بالکل نہیں پسند آئی کہ آپ جو ہے بیت اللہ کے قائم مقام کسی کو لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ تو کافی سارے لوگوں نے جو ہے اس کی مخالفت کی، اور دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں نے جا کے کنیسہ کو گندگی سے بھر دیا، گوبر اور لید وغیرہ سے بھر دیا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ کچھ قریشی مسافر وہاں سے گزرے، انہوں نے آگ لگائی تو وہ آگ کنیسہ میں بھی لگ گئی اور انہوں نے جو ہے وہاں پر گندگی بھی کر دی۔ تو اس طرح سے دونوں روایتوں کا میل جول یہ نکلتا ہے کہ اس کنیسہ کو جو ہے گندا کر دیا گیا اور اس کنیسہ کو جو ہے توڑنے کی یا آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ یہ امپیکٹ اس کو پڑا، ابرہہ جو تھا اس کو یہ بات پہنچی کہ بھئی قریشی لوگوں نے جو ہے یہاں پر یہ سارے معاملات کیے، تو اس پہ جو ہے اس کو غصہ آیا اور اس نے اپنے جو اس کا جو بڑا بادشاہ تھا اس تک پیغام پہنچایا کہ میں بیت اللہ پر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے جو ہے محمود نام کا ایک ہاتھی اس کو بھیجا، اور اس ہاتھی کے ساتھ 7-8 ہاتھی اور بھیجے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہاتھی، دو ہاتھیوں کو بیت اللہ کی ایک دیوار سے باندھ کے ان کو مخالف سمتوں میں دوڑایا جائے گا، تو بیت اللہ نعوذ باللہ ایک ہی ساتھ جو ہے منہدم ہو جائے گا۔ یہ ان کا ارادہ تھا۔ پھر جب عرب کے لوگوں کو یا یمن کے جو عربی لوگ تھے ان کو پتہ لگا کہ اس طریقے سے اس نے ارادہ کیا ہے، تو سب نے اپنے اپنے لیول تک کی یا اپنی جس طرح کی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی اور اس سے لڑنا چاہا۔ اس کے کافی سارے وہ ہیں کہ وہ ایک جگہ ایک مقام پہ پہنچا تو وہاں کے قبیلے والوں نے اس پر جنگ کی، اسے جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیا ہو گیا، انہوں نے اس کو ہرا دیا، ابرہہ نے اس کو ہرا دیا، اور وہ جو قبیلے والے تھے اس نے اس کو بندی بنا لیا یا اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر تھوڑا آگے پہنچا، پھر اس نے جنگ کرنے کی کوشش کی،
ٹھیک ہے، پھر ابرہہ نے اس کو شکست دے دی۔ اس طرح سے کرتے کرتے وہ جو ہے حضرت مکہ کے قریب پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہے مقام مغمس پہ وہ پہنچا، اور وہاں پر جو ہے مکہ کے اور حضرت عبد المطلب کے کچھ جو اونٹ وغیرہ تھے وہ چر رہے تھے۔ تو اس کو جب پتہ چلا کہ یہ قریش کے سردار کے یا یہاں کے بڑے لوگوں کے اونٹ ہیں، تو اس نے ان اونٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور آگے چل دیا کہ اب میں جو ہے جا کے بیت اللہ کو منہدم کروں گا۔ پھر جب حضرت عبد المطلب کو پتہ لگا کہ کیا کہتے ہیں کہ ابرہہ اندر آیا ہے اور اس نے جو ہے میرے ہاتھیوں کو یا میرے اونٹوں کو جو ہے بندی بنا لیا یا میرے اونٹوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، تو حضرت عبد المطلب اور ابرہہ کا آمنا سامنا ہوا، اور ان کا مکالمہ یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ پریشان کہ میں اس کے گھر پہ یعنی ان کے جو بڑی ایک معزز چیز ہے اس پر حملہ کرنے آیا ہوں، اور یہ مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر رہا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب اس کو دیا، انہوں نے کہا جو چیز میری ہے میں اس کا سوال تم سے کر رہا ہوں، جو چیز اللہ کی ہے اللہ تم سے اس کا خود سوال کرے گا۔ یہ میں آپ کو شارٹلی سمجھا رہی ہوں، پورا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو چیز میری ہے جس کا مالک میں ہوں، میں اس کا سوال تم سے کر رہا ہوں، اس کا مطالبہ تم سے کر رہا ہوں۔ تم نے میرے اونٹ لیے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کرو، اور یہ بیت اللہ جس پر تم حملہ کرنے آئے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ خود تمہارا جو ہے مقابلہ کرے گا اور خود تمہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ بہرحال ان کا یہ مکالمہ ہوا، انہوں نے اپنے اونٹ مانگے، انہوں نے جو ہے اونٹ دے دیے۔ پھر جیسے ہی ابرہہ جو ہے وہاں پر پہنچا، بیت اللہ کے قریب پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پرندہ جو ہے بھیجا۔ ایک پرندہ سے مراد ایک قسم کا پرندہ بھیجا، اور کافی سارے وہ لوگ تھے غول، کافی سارے جو وہ پرندے تھے، اور ان کے جو ہے ایک منہ میں اور دو ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں جو وہ آسمان سے پھینکتے تھے، اور وہ ابرہہ پر اور اس کے لشکر پر وہ اتنے سے کنکر، آپ خود امیجن کر لیں، خود سوچ لیں کہ ایک چونچ کے اندر کتنا بڑا پتھر آئے گا یا کتنا بڑا کنکر آئے گا، اور ایک چڑیا کے یا ایک پرندے کے پنجے میں کتنا بڑا پتھر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہی پتھر آئیں گے۔ تو وہ پتھر جو انہوں نے پھینکے تو وہ جو ہے گولے بارود سے بھی زیادہ طاقتور ہو کے ان ابرہہ کے اور اس کے لشکر پر گرے، اور وہ جو ہے لشکر ایسا ہو گیا کہ کھایا ہوا بھوس، یعنی جب جانور جو ہے وہ بھوسا یا چارہ جو کھا لیتا ہے اس کے بعد جو ادھر ادھر تھوڑا سا گرا پڑا ہوتا ہے، بچا کچا چارہ ہوتا ہے، اس کے جیسا ہو گیا جیسے کھا کے کسی نے چھوڑ دیا انہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف قرآن پاک کے اندر نشاندہی کی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ارہاس تھا۔ ارہاس کیا چیز ہوتی ہے کہ معجزے جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں، یعنی نبی کے ہاتھ سے ہوتے ہیں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں کا پڑھنا، تسبیح بیان کرنا، چاند کا ان کے ہاتھ سے 2 ٹکڑے ہونا، انگلی کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہونا، تو یہ سارے جو نبی کے ہاتھ سے چیزیں ہوتی ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو نبی کی شان میں یا نبی کے ہونے سے پہلے واقعات ہوتے ہیں وہ ارہاس کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات میں سے ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت یا اپنا ایک بیت اللہ کی عزت کہ یہ بیت اللہ میرے لیے کتنا معزز ہے یا کتنا محترم ہے وہ بتا دیا۔ تو بس اسی واقعے کی طرف جو ہے نشاندہی کی ہے، یا یہ واقعہ آپ کو یاد دلایا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ دونوں فرماتی ہیں کہ جو وہ تھا نا ہاتھی بان، یعنی جو ہاتھی کو چلا رہا تھا، اس کو ہم نے اپاہج اور لنگڑا مدینہ کی گلیوں میں وہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی یہ بہت قریب کا واقعہ تھا۔ تو اسی لیے یہاں پہ علم طرح سے تعبیر کیا کہ مطلب اس واقعے کی مطلب وہ واقعہ بہت زیادہ مشہور تھا اور ہر کسی کو یاد تھا، ہر کسی کے ذہنوں میں تھا۔ تو اسی لیے جب ایک بات اتنی مشہور اور معروف ہوتی ہے تو اس کے لیے کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے تم نے دیکھا وہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ وہی طریقہ تھا کہ وہ مشہور اور معروف بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ تم نے وہ واقعہ سنا تو ہوگا یا تم نے وہ واقعہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو بات اس
اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی خود حفاظت کی۔ اسی طریقے سے دین اسلام بھی اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ اس مذہب کی، اس دین کی خود حفاظت کرے گا۔ اب وہ الگ الگ طریقے اس نے رائج کر دی ہیں، الگ الگ طریقے سے ہر محاذ پر لوگ جو ہے جنگ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے لوگ اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ باقی اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی کمی کوتاہی ہو، جو مجھ سے غلط بات نکلی ہو یا جو کوئی بات سمجھانے سے رہ گئی ہو تو اسے معاف فرمائے اور آپ لوگوں کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔